بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کو ہم اس بات کی انفارمیشن دیں گے کہ رشتے کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے اکثر نوجوان صرف دولت یا حسن کو دیکھ کر، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، وہ ان چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جبکہ شرعی طور پر وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ جہاں ہم نے حسن کو ترجیح دینی ہے، حسن کے ساتھ ساتھ اگر سیرت کو بھی ملحوظ نظر رکھا جائے تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور عمل ہے۔ سامعین محترم، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، فرمایا عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، فرمایا یا تو اس کے مالداری کو دیکھ کر، یا اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، یا اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر، یا اس کی دینداری کو دیکھ کر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے کون سی لڑکی سے شادی کرنی ہے؟ پیارے محمد علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب تمہیں ایک سائڈ پہ حسن مل رہا ہو مگر سیرت اس کی ٹھیک نہ ہو، اور دوسری جانب بظاہر حسن تو کم ہو مگر سیرت کے لحاظ سے وہ لڑکی نیک ہو، اچھے اخلاق والی ہو، نماز قرآن پڑھنے والی ہو، تو میرے نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات دین، میرے غلاموں یہ تمہیں پیغام ہے کہ تم اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا کہ جو لڑکی نماز اور قرآن پڑھنے والی اور دیندار ہو۔ سامعین محترم، یقیناً آپ حضرات اس بات سے اتفاق کریں گے، آج گھر گھر لڑائی، گھر گھر ٹینشن، پریشانیاں، جہاں پر بھی دیکھیں جناب، وہ باب فرید کا شعر ہے، چڑھ فریدا کوٹھے ہوتے ویکھ لگی ہے گھر گھر اگ، وہ تو کہندے میں دکھیاں ایتھے دکھی سارا جگ۔ تو آج جو گھر گھر پریشانی ہے نا، ایک تو جب ہم رشتے کا انتخاب کر لیا، ہم نے یہ نہ دیکھا کہ جب لڑکی کا انتخاب کیا بھی فلاں لڑکی سے ہمارے بیٹے کی شادی ہوگی، تب نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ لڑکی جو ہے نماز قرآن بھی پڑھتی ہے، آیا اس میں نیکیوں والے اعمال بھی ہیں۔ بالکل 99% جو ہے لوگوں کی آج یہ کنڈیشن ہے، نماز اور قرآن کا کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ نمبر 2، اسی طرح جب لڑکی والے دیکھتے ہیں جی لڑکا کیسا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا بینک بیلنس والا ہے، گاڑیوں والا ہے، بنگلے والا ہے، بس ان کی پہنچ ختم ہو جائے، جی بھائی ماشاءاللہ 5 لاکھ 10 لاکھ وہ جناب وہ اتنے پیسے کماتا ہے، وہ اس کی جو اتنے لاکھوں کی گاڑی ہے۔ افسوس ہے میرے بھائیوں کہ آج ہماری دین کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات دین، میرے غلاموں تم نے دین والوں کو ترجیح دینی ہے۔ اور بعض تو اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ اگر کسی لڑکے کی طرف اپنی بیٹی کا رشتہ بھجوائیں تو اگر پتہ چل جائے کہ لڑکے کے چہرے پہ محبوب کی سنت ہے، اور بعض تو لڑکیاں بھی انکار کر دیتی ہیں، اور بعض لڑکیوں کے ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ لڑکے کی تو عمر ہی نہیں ہے کہ داڑھی آ گئی ہے اور وہ داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے۔ تو بھئی اگر یہ عمر نہیں ہے لڑکے کی داڑھی کی تو مجھے بتاؤ پھر بغیر عمر کی داڑھی آئی کیسے ہے؟ کیا وہ فیڈر پیتا ہے بچہ کہ جس کی جو ہے وہ داڑھی آ گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جب اس کی عمر آئی ہے، عمر ہوئی ہے داڑھی کی، تو تب اس کی چہرے پہ داڑھی سجی ہے۔ میرے نبی کی سنت کو ایک ٹھکرانے والے، یقین فرمائیے میں پورے وثوق سے بات کر رہا ہوں، ایسے لوگ کبھی خوشیاں نہیں دیکھ سکتے۔ جس نے نبی کی سنت کو ٹھکرا دیا، ایسا انسان کب وہ خوشیاں دیکھ سکتا ہے؟ تو میں یاد کروں گا، جب بھی آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کے رشتے کا انتخاب کریں، آپ سے گزارش ہے، ٹھیک ہے آپ مال کو بھی دیکھیں کہ آپ کی بیٹی بھوکھی نہ مرتی رہے، لیکن رب رازق ہے، بھوکھا مرنا تو یہ اللہ تعالیٰ تو کسی کافر کو بھوکھا نہیں مارتا، تو نبی کے غلام کو کیسے بھوکھا مارے گا؟ آج المیہ یہ ہے، آج ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں رہا، آج ہماری پہنچ، ہماری نگاہیں تو مال تک رک جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ ذرا سے گزارش ہے، جب آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کے رشتے کا انتخاب کریں تو یہ ضرور دیکھا کریں کہ بھی جس بیٹی سے ہمارے بیٹے کا رشتہ ہونا ہے، آیا وہ بیٹی نماز قرآن بھی پڑھتی ہے کہ نہیں، اخلاق کے لحاظ سے وہ کتنا اچھی ہے، تو ان چیزوں کو ملحوظ نظر رکھنا ہے۔ اسی طرح جب آپ بیٹے کے لیے بیٹے کو جب بیٹی کا رشتہ دیکھیں تو بیٹے کو دیکھیں،
جس کے ساتھ آپ کی بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے، وہ بیٹا کمانے کے ساتھ ساتھ نماز قرآن بھی پڑھتا ہے کہ نہیں؟ آج المیہ ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں قرآن کریم کتنے دنوں تک نہیں کھلتا۔ ایک وقت تھا کہ جب لوگ گلی میں سے گزرتے تھے تو اس بات کو گزرنے والا محسوس کر لیتا تھا کہ یہ جو تلاوت قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے یہ مسلمان کا گھر ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاں سے آواز نہ آتی تو سمجھتے تھے کہ لگتا ہے یہ مسلمان کا گھر نہیں ہے، کیونکہ جو مسلمانوں کے گھر تھے وہاں سے تو اللہ کے کلام کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ آج وہ اقبال نے کہا تھا مسلمانی در گور و اسلام در کتاب، کہا جناب مسلمان تو قبروں میں چلے گئے ہیں اور اسلام کتاب تک محدود رہ گئے ہیں۔ واہ اس قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، ذوق طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، فلسفہ تو رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد کے صحن سے اذان کی آواز اب بھی آتی ہے انور، جس ضرب سے دل دہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے بھائیوں، آپ راہ سے گزارش ہے اپنے بیٹے بیٹی کے رشتے کے انتخاب کے لیے دین کو ضرور دیکھا کریں، تاکہ اسی دین کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں۔ اور آج جو گھروں میں ٹینشنیں، پریشانیاں، دکھ بھری داستانیں جو نظر آ رہی ہیں، اگر ہم نے درس قرآن بلایا نہ ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ آج دکھایا نہ ہوتا۔ جب میں یہ کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، اوپر سے آواز آتی انسان اپنے نام اعمال دیکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔